اولیاء امت کے چاہنے والوں، دین حق کے ایک مرتبہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر، محبتانہ طور پر درود پاک کی ڈالیاں اس انداز میں اس طریقے سے کرے کہ سارا مجمع ایک ہو جائیں، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، سارے ایک زبان ایک انداز ہو کر کے درود پاک اس طرح پیش کریں جس طرح خود خالق کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ سامعین محترم، خطبہ مسنہ کے بعد کلام پاک کی ایک مشہور و معروف آیہ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں، جو میں دین لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں اور اس دین کی جو میں نے تبلیغ کی ہے، اس دین کو جو میں نے تم تک پہنچایا ہے، دین تم تک پھیلایا ہے، اس پھیلانے کے راستے، اینگل، طریقے الگ الگ ہیں۔ ایک تقریر کی شکل ہوتی ہے، جس طرح علماء اکرام آپ کے سامنے اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے تقریر کرتے ہیں۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے، لوگ مبلغ بن کر کے گھر گھر میں جا کر کے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو نمازوں کی طرف بلاتے ہیں۔ صبح آپ کی نیند نہیں کھلتی ہے، اس سے پہلے صدائے مدینہ کی آوازیں آتی ہے، اٹھو مومنو اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو مومنو اٹھو۔ یہ بھی ایک دین کی تبلیغ ہے، اور تقریر بھی دین کی تبلیغ ہے۔ مدرسوں میں بیٹھے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جنہیں ابھی چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا کوئی طور طریقہ معلوم نہ ہو، وہاں سے دین کی تبلیغ شروع کی جاتی ہے، اور بچے کی زبان کھلتی ہے تو پہلا لفظ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دین کی تبلیغ صرف اور صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں علماء اکرام، انہیں دین اسلام کا کام، یہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور انسان اس دھرتی پر آئے ہیں، تب سے یہ دین کا کام، دین کی تبلیغ چلی آ رہی ہے، اور اس کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کوئی مساجد میں رہ کر دین کا کام کر رہا ہے، کوئی تقریریں کر کے دین کا کام کر رہا ہے، کوئی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا کام کر رہا ہے، جیسے یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے،
یہ آپ ہمارے سکندر بھائی اور مولانا سلیم صاحب کے یہ یوٹیوب چینل بھی لے لیں، یہ بھی ایک دین کی تبلیغ ہے. تو یہ دین کا کام کرنا انبیاء اکرام سے چلا آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو اس دھرتی پر پہلے رسول آئے، نبی بھی ہے لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ 950 سال کی، 950 سال. اور آپ یہ سمجھیں کہ ابھی پیر صاحب قبلہ آ رہے ہیں، لوگ ادھر کھڑے ہیں، ہم لوگوں کو کھینچ کے لے آئیں گے، اتنا آسان نہیں ہوگا نا. دین کے کاموں میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو. وہ بزرگ ہوتے ہیں جو دلوں کو دین کی طرف مائل کر ڈالتے ہیں تو لوگ چلے آتے ہیں، ورنہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ میرے جیسا یا آپ کے جیسا لوگوں کو کھینچ کے لے آئے. یہ تو اللہ کی توفیق ہونی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی تبلیغ فرمائی. کلمہ پڑھا صرف گنتی کے لوگوں نے، گنے چنے لوگوں نے. حضرت نوح علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جایا کرتے تھے، لوگوں کو رب کا کلام سنایا کرتے تھے، لوگوں کو تقریر سنایا کرتے تھے، تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، نہیں سننا ہے ہمیں. ابھی نعتیں پڑھی جا رہی ہے، تقریر کی جا رہی ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا انسان ہوگا جو کانوں میں انگلی ڈالے گا؟ نہیں نا، مجھے نہیں سننی. انسان یہاں تو شوق سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، ٹینٹ لگتے ہیں، چٹائیاں بچتی ہے، کھانے تیار ہوتے ہیں، بیٹھیے، آئیے، سنیے، حضور والا کی زیارت بھی کیجئے. پیر صاحب قبلہ آل رسول ہے، ان کی زیارت بھی کریں، بیٹھیں، سکون کے ساتھ سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح ٹینٹ لگا کر، چٹائیاں بچھا کر مکے والوں کو دین نہیں سکھایا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر گھر جایا کرتے تھے، گلی گلی میرے آقا جایا کرتے تھے. اور حال یہ ہوتا تھا کہ میرا نبی جس گلیوں سے گزرا کرتا تھا، سگا چچا ابو لہب گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چند پیسے دے کر کے، ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کیا کرتا تھا. لہو لہان ہو جایا کرتا تھا جسم. حضرت نوح علیہ السلام جہاں کہیں دین کی تبلیغ کے لیے جاتے، قرآن یا جو بھی اللہ کی کتاب تھی انہیں سناتے، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی؟ لوگ کہتے اے نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے. کہا کیوں نہیں سنو گے؟ لوگ کہتے تو وہ دین لے کے آیا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہمیں ہٹا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے دین پہ ٹکے رہیں. نوح علیہ السلام انہی کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہو جاتے. لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام پاس میں کھڑے ہیں. لوگ پوچھتے نوح تو کیوں کھڑا ہے؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب کانوں سے انگلی نکالو گے تب سناؤں گا، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑوں گا نہیں. جب تھک کر کے کانوں سے انگلیاں نکالو گے تب رب کا کلام سناؤں گا اور تمہیں لا کر کے نمازی بناؤں گا. پیر صاحب کے بلا نے کہا نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. پیر صاحب فرماتے بس ایک کام کرو، تمہاری بستی میں ہی نماز مسجدیں بنا دے تب تو نمازیں پڑھنی ہی پڑے گی. مسجد علامہ اقبال فرماتے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی نہ بن سکا. مسجدیں بنانا آسان تھی، ہر گلی محلے ہر گاؤں بستی میں قوم و سماج نے مسجدیں بنا لی، لیکن اصل یہ تھا کہ من تھا اپنا پرانا پاپی، اسے صاف کرنا تھا. بھی مولانا ایوب صاحب بیان کر رہے تھے کہ روح جسم، ہم جلسے میں آئے پیر صاحب قبلہ سے ملنا ہے، ہم نے داڑھی میں تیل لگایا، بالوں میں تیل لگایا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے، خوشبوئیں لگائی، لوگوں میں بیٹھنا ہے کہیں بدبو نہ آ جائے جسم سے، دانت صاف کیے لوگوں کو گھن نہ آ جائے، لوگ کپڑوں کی بدبو کی وجہ سے دور نہ ہٹ جائیں، لوگوں میں اچھا لگنا ہے. اللہ تمہارا جسم نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری روح کو دیکھتا ہے. اور کبھی غور کیا ہے کہ جب سے رب نے پیدا کیا ہے یہ روح اس مٹی والے بدن میں اتری ہے، تب سے لے کر آج تک ہم نے روح کا علاج کتنا کروایا ہے، روح کو کتنا دھلایا ہے، روح کو کون سے شیمپو سے دھویا ہے، روح کو کون سے صابن سے دھلایا ہے. نہیں ہماری روحیں کبھی دھوئی نہیں گئی ہے، روح
धुलती है फजर की नमाज से, रूहें धुलती है जोहर की नमाज से, रूहें धुलती है असर की जमात से, रूहें धुलती है मगरिब की नमाज से, रूहें धुलती है इशा की नमाज से। बंदा जितनी तपिश अल्लाह तबारक ताला की इबादत में करता है, बंदा गर्मी के रोजे रखता है, रूह गंदी हो, रूह पापी हो, रोजों की बरकत से रूह धुल करके नूर नाला नूर बन जाया करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी होता है इंसान अपनी रूह को पाक करे। अल्लाह ताला फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए नबी इन लोगों से कह दे, इन लोगों से कह दे कि ये जो तेरी उम्मत है ना, इसको कह दे कि मैं ये नमाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये हज, ये कुरान, ये काबा, ये रब की ज़ात, ये सारा जो सिस्टम है ना, सिस्टम ये मैंने तुम तक पहुंचाया है, इस पर मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता हूं। मुझे बताइए 1450 साल के इतिहास में कभी किसी आलिम ने यहाँ पर बैठ करके तुमसे कहा है कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि मेरे नाम पे मुझे पैसे दो? नबी पाक का कोई अकाउंट है पैसों का? हाँ, ज़मीन मुस्तफ़ा ने हमसे मांगी है, मुस्तफ़ा ने कोई हमसे चीज़ मांगी है? कुछ नहीं मांगा। और कुरान यहाँ से सबक दे रहा है कि जो दीन की तबलीग होती है ना, दीन का काम बेलौस, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अज दिल खैजत बर दिल रेजत, जो चीज़ें दिलों से निकलती है लोगों के दिलों पे असर किया करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस धरती पर राज चलता था फ़िरौन का। फ़िरौन को नजूमियों ने, जादूगरों ने, फ़िरौन वो जो खुदा बना था, फ़िरौन को नजूमियों ने, जादूगरों ने कहा कि ए फ़िरौन, हमने सितारों को देखा है, उनकी गर्दिशों को देखा, हमने उनके चाल चलन को देखा है, हमें ऐसा लगता है कि इस बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो तेरा सारा अंपायर, तेरी सारी हुकूमत, तेरा सारा साम्राज्य तहस नहस कर डालेगा। तो फ़िरौन ने कहा कब पैदा होगा, क्या करना है? कहा हमें नहीं, अब वक्त बिल्कुल करीब है, शायद पैदा हो भी चुका हो या अब होने वाला हो। तो फ़िरौन ने क्या किया, उसी दिन 70,000 छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें गड़वा दी, और जो औरतें हामिला थी हजारों औरतों के हमल गिरवा दिए। और उसने एक बैन कर दिया कि कोई मर्द अपनी औरत के पास कई सालों तक ना जा पाए। इधर फ़िरौन जो धरती का झूठा खुदा बन के बैठा, उसने रब को चैलेंज किया कि ऐ आसमानों जमीनों के मालिक, इस धरती का झूठा ही सही लेकिन खुदा तो मैं बन के बैठा हूं। मेरा चैलेंज है कि जिस बच्चे को तू भेजना चाहता है, ये फ़िरौन उसे धरती पर आने नहीं देगा। रब फरमाता है फ़िरौन, तू अगर चाहता है कि ना आए, लेकिन रब चाहता है कि मूसा को धरती पे आना ही पड़ेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। रब ने फरमाया तू तो चाहता है आएगा नहीं, और मैं वो अल्लाह हूं, तेरे घर में परवरिश दूंगा, तेरे घर में पालूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ को फिक्र हो गई कि फ़िरौन मार डालेगा। पता चल गया तो माँ ने एक लकड़ी का संदूक बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को लकड़ी के संदूक में डाला और समंदर के अंदर ले जाकर के लकड़ी छोड़ दी। कहा अब अल्लाह के हवाले है, अल्लाह जहां चाहे ले जाए। और याद रखें फ़िरौन कई मन्नतें मानी, कई दुआएं की, कई प्रार्थनाएं की, लेकिन उसकी औलाद न थी, उसके कभी बच्चे ना हुए। उसके घर के आगे से समंदर गुजर रहा था, वो और उसकी बीबी आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की वलिया, बहुत अल्लाह की प्यारी बंदी थी। वो मोमिना थी, ये कट्टर काफिर था। ये घर के आगे बैठे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाला। अब पानी का बहाव फ़िरौन के घर की तरफ, आपकी बहन भी पीछे पीछे, क्योंकि बहन का प्यार होता है ना भाई से, भाई को इस तरह तो छोड़ नहीं सकती। अब समंदर के किनारे किनारे आ रही है, देखा कि संदूक चलते चलते फ़िरौन के महल के करीब आ गया। फ़िरौन ने अपने खादिमों को बुलाया, वो क्या आ रहा है, उठा के लाओ। वो खादिम अंदर गए, लाया, संदूक खोला तो एक खूबसूरत से चांद से मुखड़े वाला, नूरानी सूरत वाला बच्चा अंदर बैठा। फ़िरौन कांपने लग गया, पांव थरथराने लग गए। कहा नुजूमियों ने, जादूगरों ने जिस बच्चे का कहा था कि जो मेरी सल्तनत हजारों साल या सैकड़ों साल का मेरा अंपायर, मेरा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को एक छोटा सा बच्चा आकर के तहस नहस कर डालेगा। फ़िरौन को लगा कि यही वो बच्चा है। फ़िरौन ने चाहा कि मार दें। आसिया ने कहा फ़िरौन ये तो बच्चा है, रब का तोहफा है, देख हमारी औलाद नहीं है, हमने कितनी दुआएं मांगी, अल्लाह ने औलाद दे दी, ऐसे मत मार, ये तो अपना है।
फिरौन भी आ गया, उसने अपना लिया। अब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में आ गए। अब नबी है, फिरौन के घर में झगड़ा क्या चला था? फिरौन ने कहा था मैं पैदा नहीं होने दूंगा, रब ने फरमाया मैं तेरे घर में परवरिश दिलाऊंगा, मैं वो अल्लाह हूँ जो तेरे घर में परवरिश दिलवाऊंगा। आज हाल हमारे ये है, पता है क्या है? हम जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, हम जब शादियां करते हैं, हम जब हमारे बच्चों के वो मुकलावे करते हैं या हम हमारी रस्म व रिवाज करते हैं ना, तो हमारे घर में 3-4 लाख खर्च करने हो ना, तो हमें पैसे पैसे नजर नहीं आएंगे, बहा दो पानी की तरह। लोगों में नाक ऊंची हो, लोगों में नाम ऊंचा होना चाहिए कि फला के बेटे फला ने, फला खां के बेटे फला खां ने अपने बेटे की शादी में 7 पकवान बनाए थे, 8 ताम बनाए थे, मटन चला था, चिकन चला था। आप उसी भाई के पास में जाएं, मस्जिद पे 7 लाख का कर्ज पड़ा है, खुदा के बंदे खुदा ने रिस्क काफी दिया है, कुछ तो दे दे। जेब में हाथ डालेगा 500 निकालेगा, अरे ये क्या कर रहा है? शादी में 10 लाख खर्च करने वाला रब के नाम पे 500 दे रहा है। नहीं नहीं, ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नाम पे वो दो जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, ऐ लोगो तुम उस वक्त तक भलाई नहीं पा सकते हो जब तक के अल्लाह की राह में उन चीजों को ना खर्च करो जिनसे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में आ गए। अब रो रहे हैं। रो क्यों रहे? छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, माएँ दूध पिलाती है। तो फिरौन ने पूछा ये बच्चा रो क्यों रहा है? आसिया ने कहा भूखा है, दूध मांग रहा है। शहर सारी औरतों को बुलाया गया, कहा जो औरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए और खामोश करा के सुला दे, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सारी औरतें आ गई, सारी औरतें आई, अपना दूध पिलाना चाहा, मूसा ने किसी का दूध ना पिया। अब जब आपकी बहन ये सब कुछ देख रही थी, दौड़ती हुई माँ के पास में आई, कहती अम्मा भाई को फिरौन ने उठा लिया है, परवरिश का जिम्मा लिया है और परवरिश करने के लिए शहर की सारी औरतों को बुलाया, लेकिन भाई ने किसी का दूध ना पिया, वो तो रो रहा है। कहा अम्मा तू चल, तुझे देख के भाई चुप हो जाएगा। हाँ, आपकी वालिदा आई, फिरौन से इजाज़त ली। फिरौन ने कहा आप ट्राई करो। आपकी वालिदा ने दूध पिलाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, चैन और सुकून के साथ सो गए, आराम से सो गए। अब माँ की ड्यूटी लग गई, दूध पिलाती है, सुलाती है, खिदमत करती है। वक्त गुजरते 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 रब ने फरमाया मूसा तू मेरा नबी है, मैंने तुझे नबी बना के भेजा, और जिसके घर में तूने जिंदगी गुजारी है वो कट्टर काफिर है। इसे बोल कि तू झूठा है, तू किसी का खुदा नहीं। खुदा वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है। खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम की तरफ लेके जाता है। तू किसी का खुदा नहीं है। अब फिरौन के सामने जब ये कहा ना, तो फिरौन ने कहा मूसा परवरिश मेरे घर में पाई, सारी जिंदगी मेरे घर में गुजारी, और आज खड़े होकर के मेरे ही सामने दुश्मन बन गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो जवाब क्या था? अल्लाह फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ये जो दीन की तबलीग है ना, इस पर अगर किसी ने अजर मांग लिया, किसी ने पैसे मांग लिए, किसी ने इज्जत मांग ली, किसी ने शोहरतें मांग ली कि मैं तकरीर करूंगा लोग मेरी वाहवाही करेंगे, सुन तेरी वाहवाही वहीं तक रहेगी, लोगों के दिलों में तेरी बात असर नहीं करने वाली है। तेरे अल्फाज खूबसूरत हवाओं में उड़ते रहेंगे, लोगों के दिलों में पहुंचने वाले नहीं है। अगर तेरी बात में दम है, तेरे दिल में दर्द है, तेरे दिल का दर्द निकलता है, तुझे कोई फिक्र नहीं है, तुझे कोई किसी का लालच नहीं है, तू रब के दीन के लिए इखलास से बोल रहा है, इधर तेरी जुबान से लफ्ज निकलते हैं, इधर लोगों के दिलों में ऑटोमेटिकली रब उतार डालता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन कहता है कि मूसा सारी जिंदगी मेरे घर में रहे और आज खड़े होकर के मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिरौन रहा तेरे घर में हूं, सुभान अल्लाह, रहा तेरे घर में हूं, लेकिन दूध मेरी माँ का पिया है, तेरा कोई मुझ पे एहसान नहीं है। और जिस शरीयत का कायदा है, ये शरीयत का कानून है, ये दुनिया का उसूल है, जिस किसी ने किसी का एहसान लिया, अब फॉर एग्जाम्पल आप मान ले, ये बात सुन ले कि अल्लाह बचाए सारे मुसलमानों को सबसे बड़ी बीमारी इस्लाम के अंदर फैल रही है सूद, ब्याज, इंटरेस्ट की।
آج بڑے بڑے سفید کپڑوں والے, بڑی بڑی سفید داڑھیوں والے جمعہ کے دن نہا دھو کر خوشبوئیں لگا کر کے مسجدوں میں آتے ہیں, لگتا ہے اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے, لیکن پیسہ دیکھا جائے, اس کی دولت کو دیکھا جائے, اس کے دھندے کو دیکھا جائے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. وہ 1000 روپے کسی غریب کو دیتا ہے, 1200 روپے بیاض لیتا ہے, وہ 1000 لاکھ روپے کسی غریب مومن کو بچی کی شادی کے دیتا ہے, 1.5 لاکھ روپے واپس سود سمیت لیتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر ایسا کہیں ماحول ہو, مجھے وہی کوئی انسان بلا دے تقریر کرنے کے لیے, مجمع میں 4-5 بڑے بڑے رسوخ دار بیاض والے بیٹھے ہو, مجھے 1500 10,000 روپے نذرانہ دے دے, اب بتائیے میں بولوں گا سود پر؟ میں بولوں گا تو نہ سامنے والے ناراض ہو جائیں گے. اگر بندے نے کسی سے کچھ لیا ہی نہیں ہے, ہاں, نہ بھائی سود والے کا ڈر ہے, نہ بدکاری والے کا ڈر ہے, نہ چوری والے کا ڈر ہے, نہ کسی اور کا ڈر ہے, بندہ بے خوف ہے, بندے پر کسی کا احسان نہیں ہے. اب جب کسی کا احسان نہ ہو تو اس پر مصطفیٰ کا احسان ہوتا ہے, اور جس پر نبی کا احسان ہو, جس پر مرشد کا احسان ہو, وہ جو بات بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں, آپ نے سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے نا, آپ نے کچھ کلپیں آتی ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلپیں بھی ہمیں اچھا خاصا سبق دے کے جاتی ہے. ہم کبھی غور سے اگر موبائل کو اچھے طریقے سے چلائیں نا تو موبائل بھی ہمیں اچھا خاصا دین سکھا سکتے ہیں. ایک کلپ میں نے بھی دیکھی تھی, اب سچی ہو یا نہ ہو, لیکن سبق بڑا اچھا ملتا ہے کہ ایک شرابی, مسلمان ہی تھا, اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت کرے, سب سے بری چیز ہے شراب پینا. تو وہ مسلمان تھا, گناہ میں ملوث ہو گیا, اس نے شراب پی لی, اور شراب پی کر کے جمعہ کے دن مسجد میں آ گیا. اب جیسے ہی مسجد جمعہ کی نماز, ساری مسجد بھری ہوئی, سفید داڑھی والے جوان, اسمارٹ خوبصورت نوجوان, کیونکہ جمعہ ہی تو فرض ہے بھائی, فجر فرض تھوڑی نہ ہے, ظہر فرض تھوڑی نہ ہے, عصر مغرب عشاء یہ فرض ہے. یہ ہوتی تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی. جمعہ کے دن بن ٹھن کے ایک دم تیار ہو کر کے مسجدوں میں, بھائی جیسے جمعہ فرض ہے 5 نمازیں ویسی فرض. تو وہ جمعہ کا دن تھا, سارا شہر مسجد میں جمع تھا, یہ بیچارہ لنگڑاتے وہ شرابی آ گیا مسجد کے اندر, غلطی سے آیا بیچارہ, یاد کر کے تو کبھی آتے نہیں ہے, غلطی سے وہ نشے میں آ گیا. اب جیسے ہی مسجد میں پتا چلا کہ جماعت کا وقت قریب ہے, اور شرابی مسجد میں آ گیا, شراب پی کے مسجد میں آ گیا, ساری مسجد باہر آ گئی, سارے لوگ آ گئے, تھپڑوں سے مارا, ڈنڈوں سے مارا, کسی نے کسی سے مارا, کسی نے کسی سے مارا. اس شرابی نے مار کھائی. یہ بات آپ دل سے سنیں, آپ اپنی توجہ نہ ہٹائیں, یہ بات آپ دل سے سنیں کہ اس شرابی کو مار پڑنے کے بعد شرابی نے کہا سارے مار چکے, سب نے مار لیا, کہا ہاں مار لیا. تھک گئے سارے, کہاں تھک گئے. اب شرابی کھڑا ہوتا ہے, کہا میری بات سنو. کہا بول, کیوں آیا مسجد میں؟ وہ کہتا ہے سنو, میں نے شراب پی ہے, شراب, اس میں گناہ صرف میرا ہے, میں نے کسی مومن کا دل نہیں دکھایا ہے, میں نے کسی مومن مسلمان پر ظلم نہیں کیا ہے, میرے پیسے تھے, میں نے شراب پی ہے, میری غلطی تھی کہ میں شراب کے نشے میں رب کے گھر میں آ گیا, مجھے سزا یہ ملی کہ سب نے مجھے پیٹا, ہر نمازی نے پیٹا. لیکن اے لوگوں بتاؤ, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ تمہارے اندر کتنے سود کھانے والے مسجد میں کھڑے, کتنے چور مسجد کے اندر کھڑے ہیں, کتنے بدکاریاں کرنے والے موبائلوں پہ لگے ہوئے مسجد کے اندر کھڑے ہیں. ہے تمہارے اندر کوئی ایسا کہ جس نے سود کھانے والے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکالا ہو؟ ارے میں شرابیں پیتا ہوں, میرے پیسوں کی پیتا ہوں, کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا, کسی غریب مسلمان پہ ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے, پیسہ میرا جاتا ہے, جسم میرا جاتا ہے. لیکن پوچھ کبھی سود والے کو, پوچھ کبھی بیاس والے کو کہ مجبور باپ تھا, 7 بیٹیاں تھی گھر کے اندر, اس پر مجبوری تھی, قوم کی مجبوریاں, سماج کی مجبوریاں تھی, جہیز کا شو کرنا تھا, دنیا کے سامنے بڑے بڑے جہیز دکھانے تھے. اس باپ کے پاس میں پیسے نہیں تھے نا, وہ بڑے امیر کے پاس آیا تھا قرض لینے کے لیے, ورنہ سماج میں ناک کٹ جائے گی. اس 7 بچیوں کے باپ نے امیر سے 10 لاکھ کا قرض لیا, اور یہی نماز پڑھنے والا 10 لاکھ قرض دیتا ہے, 3 لاکھ اوپر بیاض لیتا ہے.
بتاؤ ظالم بڑا کون ہے؟ تم نے شرابی کو تو مار کے بھگا دیا ہے، کیا ہے تمہارے اندر کوئی ایسا کہ ایسے لوگوں پر لگام لگا سکے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، جو دین کی تبلیغ ہوتی ہے بے لوث ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی ہے، 63 سالہ آپ کی زندگی مبارکہ ہے، 40 سال آپ نکال لیں، 23 سال میرے نبی نے دنیا کے سامنے دین کی تبلیغ کی ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں، اور دیکھیے بے لوث تھی، کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، کسی سے کچھ چاہا نہیں میرے نبی نے، کسی سے میرے نبی نے کچھ مانگا نہیں۔ تو اس بے لوث تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ عطا فرمایا کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک جتنی ساری دھرتی ہے اور جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہے، سورج کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں وہاں آج مصطفیٰ کا غلام امتی نظر آئے گا۔ یہ تبلیغ، یہ دین کا کام 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام نے کیا۔ صحابہ اکرام اپنا بزنس کریں، یوروپ جائیں، امریکہ جائیں، افریقہ جائیں، جہاں کہیں صحابہ اکرام دین کے کام اپنے بزنس کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے دین پھر اپنا بزنس، پہلے دین پھر اپنا بزنس۔ ہر کسی نے، آج بھی آپ دیکھیے علماء اکرام اور سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پایہ ناز کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی گزرے، ان کے دور میں ان جیسا کوئی ولی پیدا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ میرے دور میں آج کے وقت میں سارے غوث، سارے اقطاب، سارے ابدال، سارے اوتاد، سارے اولیاء سب مجھ سے نیچے ہیں۔ اے ماں، مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ماں نے بڑے پیار سے پوچھا بیٹا اللہ نے تجھے یہ مقام کس وجہ سے دیا ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماں، میں نے نمازیں پڑھی ہے، میں نے عبادتیں کی ہے، میں نے ریاضتیں کی ہے، میں نے روزے رکھے، میں نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ ماں فرماتی ہے نہیں بیٹا، عبادتیں، ریاضتیں، عبادتیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو تجھے ولایت میں اتنا بڑا مقام ملا ہے، یہ تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ماں یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ میں نے نمازیں پڑھی ہے، میں راتوں رات جاگ کے باتیں کی ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ میرا کمال نہیں تیرا کمال ہے۔ ماں تیرا کون سا کمال ہے؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ بیٹے، ہر مبلغ کے پیچھے، ہر دین کا کام کرنے والے کے پیچھے، جس نے دین کا کام کیا، جسے جو کچھ ملا، اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ کہ ماں تیرا ہاتھ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہے کہ بیٹے، جب تو چھوٹا تھا نا، پیدا ہوا تھا نا، میری زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں گزرا، کبھی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب تجھے بھوک لگی ہو، تو نے دودھ مانگا ہو اور میں نے بے وضو تجھے دودھ پلایا۔ جب بھی تجھے بھوک لگتی تو دودھ مانگتا۔ اے جنید، آج تو اوتاد بھی بنا، ابدال بھی بنا، قطب بھی بنا ہے، غوث بھی بنا ہے، سارے مقام ملے ہیں، لیکن بیٹے سن، جب تو چھوٹا تھا تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، اور کبھی تیری ماں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی، اسی لیے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ، آپ جب پہلے مرتبہ مدرسہ آئے تو آپ نے 18 پارے قرآن کے سنا دیے۔ استاذ حیران ہے، بیٹے 18 پارے کہاں سے سیکھے؟ عرض کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں۔ کہا کیسے؟ کہا ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، صبح فجر تہجد کے لیے اٹھتی، تہجد پڑھ کے فجر اور تہجد کے بیچ میں 18 پارے پڑھتی، باہر ماں پڑھتی، اندر بیٹا یاد کر لیتا۔ اور ایسی مائیں اور بیٹے بنے جنید، عبد القادر جیلانی، کہ ساری دنیا میں دین اسلام کا کام کریں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی لوگوں سے کہہ دے کہ یہ جو دین ہے نا اس پر کوئی اجر قیمت تم سے نہیں مانگتا، ہاں تم سے ایک چیز ضرور مانگتا۔ آپ پوچھیں گے یار پھر ایک چیز تو مانگ لی ہے نا، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کون سی مانگی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی کہہ دے کہ اس دین پر میں تم سے کوئی قیمت کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں۔ صحابہ نے مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیز کون سی ہے؟ آقا فرماتے میری اہل بیت میرے گھر والوں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی سوال ہے کہ پہلے تو کہا کچھ نہیں مانگا، قیمت اجر کچھ نہیں، اور پھر آخر میں سوال کیا کہ اہل بیت کی محبت، تو مانگ تو لیا نا، کچھ تو دین کی تبلیغ پہ مانگا ہے نا۔ اس کا جواب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ جواب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ جو اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں کی محبت مانگی، اس میں حسن حسین کا فائدہ نہیں، اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ خاتون جنت فاطمہ کا فائدہ نہیں، شیر خدا مولائے کائنات حیدر کرار کا فائدہ نہیں، ان کی اولاد کا فائدہ نہیں، کافر فائدہ کس کا؟ جواب ملتا ہے اس میں بھی فائدہ تمہارا، اس میں بھی فائدہ ہمارا۔ ہم اولاد علی شہزادہ غوث اعظم پیر و مرشد سید غلام حسین شاہ جیلانی سے محبت کریں تو فائدہ ان کا نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ وہ فائدہ ہمارا کیسے ہے؟ ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، اس دنیا کے اندر ہر انسان کو آنا اور اس کے بعد مرنا ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے نا۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی موت ہو جائے تو یاد رکھیں یہ دنیا، یہ دوست، یہ عزیز، یہ اقارب، یہ چاہنے والے 3 دن ہاں آپ کے فیس بک بھرے رہیں گے، آپ کی واٹس ایپ اسٹوریاں بھری رہے گی، بڑا پیارا تھا بیچارہ چلا گیا، بڑا پیارا تھا بڑا پیارا چلا گیا۔ 3 دن کے بعد سب کے اسٹوری بدل جائے گی، گانے وہی کے وہی، پروفائل پکچر وہی کی وہی، بس کچھ نہیں۔ 3 دن کے بعد آپ کی یاد آج ہیں کل تھا، آج آپ ہیں کل تھا، اور یہی ہے زندگی، اسی کا نام ہے زندگی کہ آج ہے اور کل ہو جائیں گے تھا، بس اتنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موتوں کے اندر سب سے بڑی، سب سے اونچی، سب سے بڑے مقام والی موت ہے شہادت کی موت۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے رب سے دعا مانگی، اے مولا مجھے جب بھی موت دے شہادت کی موت دینا۔ اس سے آپ کو امپورٹنٹ پتہ چلے گا، اس سے آپ کو اس کی قیمت پتہ چلے گی کہ جس موت کی دعا خود رب کا حبیب مانگ رہا ہے، سوچے کہ اس موت کا مقام کیا ہوگا کہ مصطفیٰ خود کہے کہ مولا جب مجھے موت آئے تو شہادت کی موت دینا۔ اور بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت نصیب ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ مجھے بتائیے حضرت آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت کی صبح تک، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اللہ کے نام پہ شہید ہوئے۔ نبی بھی شہید، صحابہ بھی شہید، ولی بھی شہید، مسلمان بھی شہید۔ روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70,000 انبیاء اکرام کو شہید کر ڈالا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر پہ آرا آیا، اللہ نے فرمایا اب آہ مت کرنا، آرا چلا، جسم کٹا، 2 ٹکڑے ہوا اور شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو میرے مصطفیٰ کے سگے چچا سب سے زیادہ پیار کریں. مجھے بتائیے ہمارے گھروں میں موت ہوتی ہے, کوئی عالم جاتا ہے, کوئی جوان جاتا ہے, کوئی بوڑھا جاتا ہے, کوئی کیسا ہی جاتا ہے, ہر ایک کی موت پر کوئی نہ کوئی ضرور روتا ہے. کسی کی موت پر بیوی روتی ہے, کسی کی موت پر بھائی روتا ہے, کسی کی موت پر باپ روتا ہے, کسی کی موت پر ماں روتی ہے. لیکن اس دھرتی پر ایک ذات ایسی گزری ہے جس کا نام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب احد کے میدان میں آپ کی شہادت ہوتی ہے, لاش مبارک کو دیکھا جاتا ہے. حال یہ ہے کہ آنکھیں نکالی جا چکی ہے, کان مبارک کاٹے جا چکے ہیں, ہونٹ مبارک کاٹے جا چکے ہیں, ناک مبارک کاٹی جا چکی ہے, سینہ مبارک چیرا جا چکا ہے, اندر سے کلیجہ نکالا جا چکا ہے, چبایا جا چکا ہے. امیر حمزہ بے غور و کفن زمین پہ پڑے ہیں, مصطفیٰ کھڑے ہیں. امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں. میرے مصطفیٰ زاروں قطار رو رہے ہیں. تو اس دھرتی پر نبی بھی شہید ہوئے ہیں, صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں, ولی بھی شہید ہوئے ہیں. لیکن جو مقام حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کو ملا ہے, حضرت آدم سے لے کر نہ آج تک کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کسی کو مقام مل سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھیں گے کیوں؟ نبیوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہے, بڑے بڑے قداور, بڑے بڑے دگج, اب بڑے بڑے صحابہ اکرام عشرائے مبشرہ میں جو تھے ان کی بھی شہادتیں, حضرت عثمان, حضرت عمر فاروق, مولا کائنات حیدر کرار اور بھی دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام وہ شہید ہوئے. ان کے بعد تابعی شہید ہوئے, تبع تابعی شہید ہوئے, پھر ان کے بعد اولیاء بھی ہوئے, آج تک ہو رہے, قیامت کی صبح تک ہوں گے. لیکن سید الشہداء کربلا کے تاجدار امام علی مقام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امیر حمزہ کی شہادت صرف اور صرف امیر حمزہ کی شہادت تھی. انبیاء کی شہادتیں صرف اور صرف انبیاء کی شہادتیں تھی. اولیاء کی شہادتیں صرف اور صرف اپنی شہادتیں تھی, اور عام مسلمانوں کی شہادتیں صرف اور صرف اپنی شہادتیں تھی. لیکن حسین اس روئے زمین پر وہ ذات ہے کہ مدینے میں مصطفیٰ دعا مانگے, اے مولا جب موت دے تو شہادت کی موت دینا. رب قرآن میں کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس, اے نبی تیری دعا تو قبول ہو گئی شہادت والی, لیکن اللہ تیری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. مصطفیٰ کا وقت اور مصطفیٰ دنیا سے ظاہری پردہ کر لیتے ہیں. شہادت کی دعا مانگی تھی, شہادت ہونا باقی ہے, تو رب نے فرمایا مصطفیٰ تیری شہادت کے لیے تیرے رب نے تیرے بچے حسین کو تیار کر کے رکھا ہے. کربلا میں حسین آئے گا, شہادت حسین کی نہیں ہوگی بلکہ شہادت مصطفیٰ کی ہوگی, اسی لیے اسے سید الشہداء کہا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے, یہ شہادتیں صرف اور صرف امام حسین نہیں بلکہ یہ شہادت مصطفیٰ, اور مصطفیٰ نے دعائیں بھی مانگی, اور امت کو یہ تلقین بھی میرے آقا نے فرمائی ہے کہ لوگوں جب بھی دعا مانگو نا رب سے, دعا جب بھی مانگو تو یہ دعا مانگو مولا موت تو آنی ہے, موت تو کوئی بچے گا مجھے بتائیے؟ بڑے بڑے محلوں میں چھپ جائیں, گھروں میں چھپ جائیں, زمینوں میں گھس جائیں, ہاں آپ اسپیس میں چلے جائیں, آپ انترکش میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی جائیں, سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہے کہ ملک الموت دن میں 3 بار آپ کا چہرہ دیکھتے. مرنا تو ہے لیکن آقا فرماتے ہیں کہ مرنا تو ہے تو پھر رب سے دعا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر گجرات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقرر خصوصی. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی جب بھی رب سے مانگو تو شہادت کی موت مانگو. اور میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, نبی کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر قیمت نہیں مانگتا, ہاں اہل بیت کی محبت. اب سوال یہ ہے جب پہلے اجر نہ مانگا, کوئی قیمت نہ مانگی, تو اہل بیت کی محبت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں رب سے دعا مانگو شہادت کی کہ مولا جب موت دے تو شہادت کی موت دے. اب حال یہ ہے یا رسول اللہ موت تو سب کی لکھی جا چکی ہے, کوئی ہاسپٹل میں مر رہا ہے,
کوئی روڈ پہ مر رہا ہے، کوئی گھر میں بستروں پہ مر رہا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے، شہادت کیسے ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں یہاں سے بھی تمہارے لیے ایک راستہ بنا دیتا ہوں. کہا راستہ کیسا؟ آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیدہ، کہ جس انسان کو موت آئے، چاہے کہیں بھی مرے، چاہے آپ مسجد میں موت آئے، چاہے اپنے گھر میں آئے، بستر پہ آئے، ہاسپٹل میں آئے، ایکسیڈنٹ میں موت آئے، چاہے کہیں بھی آئے، لیکن مرتے وقت حال یہ ہو کہ دل میں اہل بیت کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ. کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے